नाज़रीन, आज से 3 रोज़ कबल जब मैंने कहा था कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को लॉलीपॉप देकर घर भेज दिया है और जो मलक अहमद ख़ान जो कि मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा हैं और मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने बड़े ही मगरूराना तरीके से उस धरने में शिरकत की और जो वहाँ पर सरकारी मुलाजमीन बेचारे वहाँ पर बैठे हुए थे धरने में, उन्होंने ऐसे औ भगत की जैसे कोई पीरो मुर्शिद उनका आया हुआ है। और उसके बाद वो मलक अहमद ख़ान ऐसे ही वो एक बड़े रौनक भरे अंदाज में वहाँ पर थोड़ी देर क़याम के बाद वो वहाँ से उठकर चले गए और कहते जी कि हम बेफ़िक्र हो जाएं जी, आपका जी ये सारे मुतालबात जो है वो हर सूरत में मंजूर करवाएंगे। और वहाँ पर बल्कि वो इस हद तक धमकियाँ देते रहे कि भाई अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं फ़ौरी उठ के चला जाऊँगा। और बेचारे जो सरकारी मुलाजमीन थे उनकी वो जिसे कहते हैं मिन्नतें समाजत करते रहे। और वहाँ पर बैठे हुए मैं आपको इस प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर जो वहाँ पर ख़वातीन बैठी थी एक ऑडियो मैसेज में भी थोड़ी देर में सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ की तरफ ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, बहुत सारे लोगों ने बुरा भला कहा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं हमेशा हक़ के ऊपर बात करता रहूँगा। ख़ास तौर पर अगर किसी भी महकमे में, किसी भी जगह पर, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में किसी का भी इस्तेहसाल होगा तो मैं उसके ख़िलाफ़, उसके हवाले से ज़रूर आवाज़ बुलंद करूँगा। और जो हुकूमत भी किसी भी तरह सरकारी मुलाजमीन हैं या कोई और प्राइवेट शख्स है किसी के हकूक़ के ऊपर भी डकैती डालेगी तो मैं अपनी आवाज़ हमेशा उसके हक़ में बुलंद करता रहूँगा। नाज़रीन, ये आप सुनिएगा कि ये देखें, ये कहते हैं फिर कि आप लोग जो है नी गलत मालूमात रखते हैं। ये मैं आपको जिनका मैसेज, ये जो कमेंट है पढ़ के सुनाने लगा, ये कोई कसूर के टीचर्स यूनियन है उसके नुमाइंदा हैं। तो ये मुझे मुखातिब करते हुए ये कह रहे थे उस वक़्त कि जी मोहतरम, आपकी वीडियो जो है ना वो हर तरह से नामुकम्मल है और आपको किसी भी चीज़ का नहीं इल्म। और उन्होंने कहा जी कि आपने समझा कि बिजली का बल्ब है, बटन दबाएंगे तो रोशन हो जाएगा। हालांकि सिर्फ 10 मिनट का, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन 10 मिनट की मार है, इससे ज़्यादा का ये काम नहीं है जो इतना लंबा खींचा गया और धरना भी इस कॉल ऑफ करवाया गया। और उसके बावजूद 18 तारीख का टाइम दिया गया और 18 तारीख को वो जो 30% जो इनिशियल के ऊपर था वो उसकी बत्ती बनाकर वो दे दी गई है। अब देखें, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैं आपसे कहीं ज़्यादा मालूमात रखता हूँ और आपसे कहीं मुफस्सल और बेहतर वीलॉग कर सकता हूँ। तो भाई आप करें, आपको किसने रोका है? आपको किसने कहा था कि वहाँ से आप उठकर चले जाएं? अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी नकवी साहब, आप देखें कि वो वज़ीर आला पंजाब को वो कहते हैं कि जी नकवी साहब को फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों ने गलत अदाद शुमार बताकर गुमराह किया है। नकवी साहब 50 अरब रुपए तक बजट पर बोझ बर्दाश्त करने को तैयार हैं और मियाँ शहबाज शरीफ भी मुलाजमीन के हक़ में हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी मलक अहमद ख़ान एक इंतहाई कमिटेड शख्सियत है। चूँकि ये जो साहब हैं जिन्होंने कमेंट किया, ये चूँकि वहाँ से कसूर से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके हल्के से होंगे, लाजमी तौर पर उनके ज़ेर असर भी होंगे, तो उन्होंने कहा जी बड़े कमिटेड शख्स हैं। और कल सुबह चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी से मलिक मोहम्मद ख़ान के हमरा पंजाब की तमाम तंजीमों के नुमाइंदगान की इस सिलसिला में मीटिंग है और इंशाल्लाह मुलाजमीन को वफाक की तरह तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन मिलेगा। अब मैं इन साहब को कहता हूँ, ये जिन्होंने ह्यूमैनिटी के नाम से कोई यूट्यूब पे, जिनका नाम तो नहीं शो हुआ, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं कसूर की जो एक यूनियन है, टीचर्स यूनियन, उसका नुमाइंदा हूँ और ये हर मुलाकात में मौजूद थे। ये मलिक मोहम्मद ख़ान साहब, अहमद ख़ान साहब के साथ साथ ये मिलते भी रहे हैं सब फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों को। तो वो किधर है भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट का या पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन? अगर आपके पास पहुंचा है, अगर आपकी बेहतर मालूमात है हमसे, अगर आप इससे बेहतरीन वीलॉग कर सकते हैं तो भाई आपको वीलॉग करने के बजाय अपने जो, आप तो उस यूनियन, मैं तो उस यूनियन का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये 2 तरह के कानून नहीं चलने चाहिए। किसी भी तरह से ये मुनासिब नहीं है कि आप एक तबके को इतना रगड़ा लगा दिया पूरे पाकिस्तान में। आपने एक असूल अपनाया, आपने एक कानून बनाया कि जी ये इस बेस के ऊपर सैलरीज बढ़ेगी, इस बेस के ऊपर पेंशन बढ़ेगी और इस तरह ग्रेजुएट मिलेगी जिस तरह पहले मिलती रही है। लेकिन आपने पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन को, अगर वफाक में आप देखें कि वो तनख्वाह मिल रही है 22,000 रुपये इजाफा हो रहा है, तो पंजाब में 5-6 हज़ार रुपये इजाफा हो रहा है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का कानून है? अब मैं आपको सुनाता हूँ, वो जो खातून वहाँ पर बैठी हुई थी, ये जो दावा कर रहे थे ना, ये जितने लोग भी, ये जो नुमाइंदगान हैं ये यूनियंस के, और ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि भाई हम अकले कुल हैं, और इन्होंने सारे मुलाजमीन का एक किस्म का ख़राब किया
چاہیے تو یہ تھا کہ دھرنا کال آف تب کیا جاتا جب ان کے ہاتھ میں نوٹیفیکیشن آ جاتا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ ملک احمد خان کے پتہ نہیں وہ ایک قسم کا احسان کرنے آئے تھے، اور وہ میں آپ کو لفظ میں نے استعمال کیا کہ بڑے ہی ان کا وہ رویہ ایسے تھا جیسے وہ پتہ نہیں قسم کا وہ کتنے بڑے وہ ڈان ہیں، کتنے بڑے وہ بدماش ہیں پتہ نہیں۔ اب وہ یہ میری یہی بات جو ہے، یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ خاتون کا یہ بھی ٹیچر ہیں کسی وہاں پہ اسکول کی، انہوں نے اپنا اس میسج میں، اپنا آڈیو میسج میں اپنا تعارف بھی کروایا۔ آپ ذرا یہ پہلے ان کی آڈیو میسج سنیں، اس کے بعد آپ کو تمام بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ السلام علیکم، میں زمرت خانم گورنمنٹ وکٹوریہ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سے۔ میری باجی نے یہ جو بات کی ہے یہ 100% درست ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہم خواتین جو ناقص العقل ہیں، ہمیں بات کی سمجھ آ رہی ہے تو مردوں کو کیوں بات نہیں سمجھ آتی؟ یا یہ مرد جو ہیں یہ بس اپنے اس میں نشے میں ہیں، اپنی قائد ہونے کے نشے میں ہیں۔ میری بات کا برا نہ بنائیے گا۔ تو بات ایسے ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں، جو کام کرنا ہو ان لوگوں کے لیے راتوں کو عدالتیں کھل کے تو جو ہے فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ جی ملک صاحب نے کہا جی اے پیا جی پھر میں چلا جائے، تو چلا تو جائے۔ ہم لوگ تو دربدر ہو کے گھر سے نکل آئے تھے۔ وہ لیڈی ہیلتھ ورکر، ان کی عظمت کو سلام، وہ تو بیچاریاں چنے لے کے اور اپنے کپڑے لے کے سڑکوں پہ بیٹھ چکی تھیں، اور مرد رات بھی چلے جی، رات کو تھوڑا کم ہو جاتا تھا، صبح اٹھ کے دم مست کلندر دوبارہ تیار ہو جاتا تھا۔ تو اس میں کون سی مشکل آ گئی تھی؟ پرابلم آپ کو تھی ہمارے دھرنے کی یا حکومت کو تھی؟ جب ہمارے دھرنے کی پرابلم ہمیں نہیں تھی تو حکومت جو ہے وہ اپنا جو ہم ان کے ساتھ جیسے مین مین کر کے میوں بلی کی طرح موں کر رہے ہیں، اس طرح سے کام نہیں بننا۔ یہ کام جو ہے یہ دھڑلے اور ڈنگے کی چوٹ پہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ کرپٹ انتہائی بد کردار حکمران ایک طرف، اور ہم بیچارے معصوم نمانے سے ٹیچرز اور ہیلتھ ورکر ایک طرف، بلکہ سارے ڈپارٹمنٹ۔ تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جیت سکتے تھے؟ وہ تو ملک صاحب کہہ رہے تھے جی تسی نہیں گل سنی لو میں چلا جائے، تو جا، اسی تو بند کر کے بیٹھا گے سارا پنجاب۔ جب پنجاب بند ہوئے گا تو اپے تسی اپنا مجبور تسی ہو گے۔ آپ لوگوں نے تو ایسے کیا، دھرنا بھی ہم نے کیا ہوا ہے اور ڈر بھی ہم رہے ہیں، مجبور بھی ہم ہیں۔ اس طرح سے یہ کام نہیں ہونا۔ یہ حکومت بڑی بدماش ہے، اور نون لیگ والے یہ تو اتنے بدماش ہیں کہ ان کا مقابلہ جو ہے نا انسان تو نہیں کر سکتا، اللہ شاید کر لے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے برائے مہربانی میرے قائدین اور میری بہنوں بھائیوں، ان کے چکروں میں نہ آؤ۔ یہ حکومت چلی گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہنا ہے کہ جی وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ ایک چیپٹر ہی کلوز ہو جانا ہے۔ اب بے شک مجھے گروپ میں رکھیں نہ رکھیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کام ڈنکے کی چوٹ پہ ہونا چاہیے اور فوراً ہونا چاہیے۔ وہ تو ہمارے اوپر اس طرح آسان کر رہا تھا جیسے وہ ہمارا جو ہے ہمارے پہ آسان کرنے آیا۔ دھرنے سے پنجاب بند ہوا، سارا علاقہ بند ہوا، تو مشکل جو تھی وہ جن کو تھی وہ تو پھر ہمیں ہوئی نا مشکل، جو ہم فٹافٹ اٹھ کے ہاں ہاں کرتے تیار ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے پلیز اس پہ غور کریں، اور اس پہ سارے تمام لوگ خاص طور پر چلے جی رننگ پہ تو جس کو 8,000 لگنا ہے، وہ تو جس کو 28,000 لگنا تھا، 32,000 لگنا تھا، اس کو 8 لگ گیا، ٹھیک ہے، 16 اسکیل کا۔ لیکن یہ سوچیں، یہ رحم کریں کہ جن لوگوں نے گھروں میں جانا ہے، ریٹائرمنٹ جن کی ڈیو ہوئی ہے، ان کو 5 انیشل کے اوپر جس وقت لگے گی وہ پینشن، تو بچے تو ان کو ٹھڈے مار کے گھر سے نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، جس بندے نے اتنا رقم لے کے جانی تھی، کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، کسی نے گھر لینا تھا، کسی نے حج کرنا تھا، یہ وہ لوگ جنہوں نے مفت 50 بندوں نے حج کیے ہیں، تو شاید کئی لوگوں کا تو بچپن سے تڑپ ہوگی کہ ہم حج کریں گے، تو ان کو تو میاں بیوی کو حج کا بھی پیسہ پورا نہیں لگنا۔ وہ تو میاں جائے گا حج کرنے اور بیوی ساتھ پیدل جائے گی، تو پھر پہنچیں گے۔ اس لیے پلیز اس پہ غور کریں۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ بیچاری خاتون ٹیچر بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ملک احمد خان کے ارد گرد لوگ منتیں ترلے کر رہے تھے، اور وہ ایک قسم کا وہ ایسے تھے جیسے کوئی پتہ نہیں کتنا بڑا احسان کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کے اوپر یہاں پر براجمان آ کے بیٹھے ہیں، اور اگلے 2-4 منٹ میں انہوں نے کہا جی میں بے فکر ہو جائیں، بات کر لوں گا۔ یہ سیاستدانوں کا رویہ ہوتا ہے۔ جو بندہ سیاستدانوں کی بات پر یقین کر لے، جو تنظیم سیاست، میں کہتا ہوں پھر اس سے بڑی کیا پھر تنظیم ہوگی؟ اور بھائی آپ لوگ ہر حد تک اپنا حق لے چکے تھے، آپ اخیر تک جا چکے تھے۔ آپ دیکھیں کہ میں یہ بار بار یہ باتیں ہو رہی ہیں، جتنے بھی پرائیویٹ گروپس ہیں سرکاری ملازمین کو، کہ وہ جعلی وزیر اعلیٰ اور نقلی وزیر اعلیٰ کے ایک قسم کے وہ جو ایک ٹیگ جو ہیں، ہیش ٹیگ چل رہے ہیں، یہ اپنا نقوی صاحب جو ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر ہیں، ان کے حوالے سے، تو بھائی یہ ٹرینڈز چلانے سے یا ان کو برا بھلا کہنے سے نہیں ہوگا، یہ آپ کی یونٹی جو ہے وہی کردار ادا کرے گی۔ اگر آپ اکٹھے نہیں ہوں گے، آپ دیکھیں وہاں پر خواتین، یہ آپ نے میسج سنا کہ خواتین بیچاری گھر سے اپنا راشن تک لے کے آئی تھی، وہ تو چنے تک اور وہ بستر تک لے کر آئے تھے، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔
کس نے اٹھایا ان کو؟ یہی چند لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سو کارڈ، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم بہت بڑے نمائندے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ پنجاب کے سارے سرکاری ملازمین کا حق انہوں نے مارا ہے. اور یہ ایک قسم کا اگر 10 منٹ یا گھنٹہ 2 گھنٹے 2 دن 4 دن اگر یہ مزید بیٹھ جاتے تو میرے خیال میں یہ نوبت نہیں آنی تھی. لیکن بدقسمتی یہی ہے ناظرین کہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر غور نہیں کرتے. ہم صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یار کس طرح سے جو ہے وہ دوسرے بندے کو نیچے لگایا جا سکتا ہے. تو وہ جیسے پالیسیز ہماری نون لیگ کی ہیں، تو آپ نے یہ خاتون کی بات بھی سن لی ہے. تو آنے والا وقت جو ہے اللہ کرے کہ ہمارے سرکاری ملازمین کی کوئی بات سنی جائے. لیکن جب تک اتنا بڑا میسیو قسم کا کراؤڈ اب جمع نہیں ہوگا یا میسیو قسم کی جو ایک قسم کی ایجیٹیشن ہے وہ نہیں ہوگی، تب تک یہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بالکل ہی اس بات کو یا اس اضافے کو بھول جائیں. کیونکہ سب کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں صرف اور صرف یونٹی کے ساتھ. لیکن جب آپ کی صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا، آپ آدھے بندے جو ہیں وہ دیکھیں کل نوٹیفیکیشن چلا رہے تھے، آدھے بندے اب بھی لگے ہوئے ہیں کہ جی نہیں جی ملک احمد خان صاحب نے کمال کر دیا جی، وہ تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نشستند گفتند برخاستند، کچھ بھی نہیں سوائے زبانی کلامی وعدے دلاسے جھوٹی تسلیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور سرکاری ملازمین بیچارے جو ہیں اس وقت ان کو کوس رہے ہیں جو ایک نام نہاد آپس میں وہ اپنے آپ میں جو لیڈر بنے پھرتے تھے. اور سارے کا سارا کھیل جو ہے ایک قسم کا اچھا خاصا بنایا جسے کہتے ہیں وہ کھیل وہ خراب کر دیا ہے. یہ چند لوگوں کی وہ چاپلوسی نے وہ جو ملک احمد خان کے ارد گرد گھوم رہے تھے. بہرحال جی اللہ کرے، ہم تو دعا گو ہیں کہ یہ تمام پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا حق ان کو ملے، اور ان کی جو بچے ہیں یا ان کے جو خاندان ہیں وہ کم از کم اس حوالے سے سفر نہ ہوں، وہ تکلیفیں نہ اٹھائیں، اور وہ بھی اسی طرح اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں جس طرح پورے پاکستان میں دوسرے سرکاری ملازمین کر رہے ہیں. بہرحال اگلے پروگرام تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.